ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا، چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت رہے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں، یہ ظلم ان کے نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی یہ اپنی طرف سے باتیں کریں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی۔ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا غلط، ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا، حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے۔ جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں، مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے اپنی حد سے، جتنی ہے اتنی رکھے۔ علامہ صاحب بات یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ جو مشہور اس وقت صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت مقداد اور حضرت شعیب، حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ہے نا اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ شکیفہ جو ہے نا وہ شکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی خلافت کی، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا، آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا، میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا۔ یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں، حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے۔ ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے، اب وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی، وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا، صدمے سے بیٹھے تھے، وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں۔ وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شہر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ، باتیں بھی ٹھیک تھیں، ساتھ بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا۔ حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی، انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے، انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یار ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا، اس نے کہا نکل آؤ، کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی۔ جب گئے تو گرما گرمی تھی، وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلاف نہ مانے شہر سے نکالو، انہیں جنگ برپا ہو جائے گی، بڑی مشکل سے قابو پایا۔ اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورہ نہ مسلمان اس کی گردن اڑا دو، وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی۔ وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے، وہ آپ ساری تقریر پڑھیں، اس کو ماحول میں دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی، یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا، یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے۔ اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سرا کے لیے بلایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو، انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یا جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا، یہ بات ہی ان کی طرف سے۔ سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا، یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا؟ جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب نے دیکھا۔ پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرت، حضرت عمر کو کہتا، پھر لعنت نہ کرتا۔ اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو، نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں۔ صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا، جو سنا ہے۔ میں نے تو وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے؟ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے۔ اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی؟ میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی جگہ مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کی محبت، مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے، اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں۔ اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا۔ مطلب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی نا، ایک کتاب میں نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب، ایک بات ہے بخاری نے لکھی، وہ بے شک پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی جانب کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے آپ تحقیق کریں، میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں، میں غور کروں، اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، بھائی آپ آرام سے بیٹھیں۔